قل اتحاجوننا فی اللہ، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہم سے آرگیو کرتے ہو، جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اور یہاں بھی مراد فی دین اللہ ہے، ورڈ انالیسس بتائے تھے آپ کو، تو اس میں دین کا لفظ محذوف ہے، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا دین، اللہ کا رنگ، اللہ کی عبادت کا طریقہ، کیا اس کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں ہم سے بحث کرتے ہو؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں تو مراد یہود و نصارہ ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جو دین کے معاملات میں، دین کے احکامات میں جھگڑا کرے اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے اور اسے کم درجے کا بتائے، ان سب سے خطاب ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک کامن گراؤنڈ ہے، ہم بھی اسی کو مانتے، تم بھی اسی کو مانتے ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے بھیجا، اور ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے، لہٰذا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اسی کی مانیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی اگر تم عمل نہیں کرتے، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، تمہیں اپنے اعمال کا خمیازہ خود بھگتنا ہوگا، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے، جس راستے پر ہم ہیں، جو ہم کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، اس کی جزا ہم خود پائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے مخلص اور سنسیئر، لائل، وفادار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا رنگ اختیار کرنے لگتا ہے، اس میں اللہ والا ہونے کی علامتیں نظر آنے لگتی ہیں اس کے طور طریقوں سے، مثلا نماز کا وقت، کسی بھی رشتہ داروں کے مجلس میں ہے یا باہر کہیں کسی پارٹی میں انسان، تو جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ جو ہی اذان کا وقت ہوگا تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا، نماز پڑھے گا۔ اب جو ہی نماز پڑھے گا تو باقی سب کی نظر میں آ جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کیا ہو گیا، بدل گیا، یہ اب ہم سے فرق ہو گیا۔ جو ہی آپ دیکھتے کہ لوگ آپ کے دین پر نظر کرنے لگے ہیں یا انکمفرٹیبل ہونے لگے ہیں تو پھر وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے، اس کے بعد اگلی سٹیج یا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا، آرگیومنٹ۔ آپ نہ بھی چھیڑے، خود ہی چھیڑ دیں گے، یعنی اگر آپ نے کسی مجلس میں سے اکیلے اٹھ کے نماز پڑھ لی نا تو واپس آنے پہ آپ کی خیر نہیں، ضرور کوئی نہ کوئی ریلیجس آرگیومنٹ شروع ہو جائے گی، کسی اور کا قصور ہوگا اور ذمہ دار آپ ٹھہرائے جائیں گے، پوچھا آپ سے جائے گا، فلاں نے بیٹی کو کیوں قتل کر دیا، فلاں نے ایسا کیوں کر دیا۔ اب آپ نے تو نہیں کہا تھا اس کو ایسا کرنے کو، لیکن کہیں کوئی خرابی ہو ذمہ دار آپ ہیں۔ اور پھر صرف وہیں تک نہیں، پھر قرآن پاک کی کوئی آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر دیں گے، پھر اس پہ بحث شروع کر دیں گے، یہ جو آیا ہے 4 شادیوں کا حکم، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ جو عورت کی گواہی آدھی، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کوئی نہ کوئی اعتراض کی بات شروع کر دیں گے۔ تو یہ صبغت اللہ اور یہ حجت بازی یہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو اس موقع پر آپ ان سے کہیے کہ بھی تمہاری کیا مشکل ہے؟ اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا رب بھی ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔